اللہ ربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، ہمارے مخدوم پیر طریقت حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد عبداللہ مدنی مدد اللہ العالی نے یہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں اس خطے پر قرآن مجید کی تعلیم کا بنین بنات کے لیے چھوٹے اور بڑے حضرات کے لیے ترجمے کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت نے فضل و کرم کے فرمایا، ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ سٹیج پر موجود ہمارے ملک کے عزیز کی دینی قیادت کے جتنے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے قریباً 35 طلباء کرام جنہوں نے یہاں پر اس سال قرآن مجید حفظ کامل کیا، ان کی دستار بندی کی گئی۔ اسی مناسبت سے انتہائی اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10 منٹوں میں ایک دو باتیں حضرت کے حکم کی تعمیل میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارے جامعہ رحیمیہ کے محترم اساتذہ اور ہمارے بزرگ یہ حضرت مولانا وہاں سے تشریف لائے نقش بندی بزرگ ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے آنکھوں کے سامنے یہ منظر گزرا کہ 35 طلباء کرام جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، ان حضرات کی دستار بندی کی گئی اور وہ ابھی آپ سب حضرات کے سامنے گزرتے گئے اور آپ حضرات کی سٹیج پر موجود قیادت ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے مدرسہ کے حضرات نے منتظمین نے آج آپ حضرات کے سامنے یہ اہتمام کیا کہ ان بچوں کی دستار بندی کرائی۔ آپ حضرات نے اس منظر کو دیکھا، یقین فرمائیے ایک یہ دستار بندی ہے اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بدلے اور صلہ میں ایک دستار بندی کل قیامت کے دن ہوگی۔ فرق کتنا ہے کہ آج ان حفاظ طلباء کرام کی دستار بندی کی گئی اور قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے حق تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ان بچوں کے ماں باپ کی دستار بندی کرائی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص وہ حضرات جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے کہ دنیا جہان کے تمام تر کاموں سے ان بچوں کو فارغ کر کے انہوں نے محض قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے حفظ کے لیے ان بچوں کو وقف کیا، اپنے جگر کے گوشوں کو اپنے آپ سے جدا کر کے قرآن مجید کے حفظ کے سپرد کیا۔ اس کے صدقے میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز بخشیں گے۔
میرے بھائیوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن کسی صحابی رسول نے ان سے پوچھا کہ اماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ انہوں نے عرض کی جی قرآن مجید تو پڑھا ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی قرآن مجید ہی تو تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس سے ہمارے حضرات علماء کرام نے ایک مسئلے کا استنباط کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ کا یہ کہنا کہ آپ کا اخلاق مبارک قرآن مجید تھا، اس سے مسئلہ یہ نکالا کہ اس دنیا میں جس آدمی نے قرآن مجید کو عملی شکل کے اندر دیکھنا ہو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، جس آدمی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو وہ قرآن مجید کو دیکھے۔ قرآن مجید کی عملی تفسیر وہ رحمت عالم کی ذات اقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی تصویر وہ قرآن مجید ہے۔ حضرات گرامی، اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجید کی چلتی پھرتی عملی تفسیر ہے تو پھر آج آپ حضرات یقین فرمائیں کہ ان بچوں نے صرف قرآن مجید حفظ نہیں کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سعادت سے نوازا کہ خود گویا محمد عربی ان کے سینے میں خیمہ زن ہو گئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا کہ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں خیمہ زن کرا دیا، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ آج اس وقت الفاظ میں بیان تو کی جا سکتی ہے، اس کا عملی نمونہ اور اس کی برکات آپ اور میں انشاءاللہ قیامت کے دن دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں ایک اور روایت عرض کرتا ہوں۔ رحمت اللہ تعالیٰ اب سب حضرات کو بیت اللہ شریف جانے کی، مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق بخشیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات میں سے جن دوستوں نے دیکھا تو وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا میں ان سے عرض کیے دیتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں آپ ہم جائیں۔ یہاں ہم پاکستان والے مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قبلہ کعبہ ہمیں وہ مغرب کے رخ پر واقع ہوتا ہے۔ جو مدینہ طیبہ کے حضرات ہیں ان حضرات کو کعبہ جنوب کے اندر پڑتا ہے۔ مثلاً یہ آپ حضرات کی جنوبی سمت ہے تو مدینہ طیبہ کے حضرات جس وقت جنوب کی طرف رخ کریں تو ان حضرات کو وہ قبلہ رخ ہوں تو انہیں جنوب کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ حضرات سمجھیں کہ ہم اس وقت، میں سمجھانے کے لیے یہ تعبیر کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت مثلاً مسجد نبوی کے اندر ہیں، ہمارا قبلہ ہمارا رخ قبلہ کی جانب وہ جنوب کی طرف ہے، تو آپ حضرات کے یہ جو بائیں ہاتھ ہے اس بائیں ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مسجد نبوی ہوتی تھی
بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی توسیع ہوئی اور کچھ صفیں آگے چلی گئی، ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں قبلہ رخ جس وقت ہوتے تھے تو بالکل بائیں ہاتھ پہلے صف کے بالکل زاویہ میں حجرہ طیبہ ہے، جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر تدفین کا حق تعالیٰ نے اس جگہ کو اعزاز بخشا ہے۔ یہ دراصل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا، اور اس حجرہ مبارک کی ساخت اور بناوٹ ایسے تھی کہ اگر ایک اس کا دروازہ باہر کو کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد شریف کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھانے کے لیے تیاری کر کے مسجد شریف کے اندر تشریف لاتے، اپنے گھر سے قدم اٹھاتے تو پہلا قدم اٹھا کر دروازے کے پار جس وقت رکھتے تھے تو وہ مسجد نبوی کے اندر وہ قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پہلی صف کے آگے سے حضرات صحابہ کرام سبھی سراپا انتظار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، میں اس پر مصلی شریف پر صحابہ کرام تکبیر کہتے، نماز شروع ہو جاتی۔ یہ اس وقت تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اب اس زمانے کی مسجد کی ساخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، نماز پڑھانے کا اپنے طور پر میں نے سمجھا وہ منظر عرض کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے اندر تشریف لاتے تھے، حضرات صحابہ کرام مارے احترام کے گردنیں جھکا لیتے تھے، نظریں نیچی کر لیتے تھے۔ پورے اجتماع میں تمام تر حاضرین میں سے کوئی آدمی سر اٹھا کر گردن اونچی کر کے نظریں کھول کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بلکہ مارے احترام کے وہ گردنیں جھکا لیتے تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ سوائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے کہ یہ دو حضرات جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو یہ کن اکھیوں کے ساتھ یوں کر کے ان کونوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، باقی سب کی گردنیں جھکی ہوئیں۔ یہ حضرات اپنی کن اکھیوں کے ساتھ رحمت عالم کی طرف دیکھتے تھے، اس حالت میں کہ یہ دونوں حضرات حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور رحمت عالم ان دو حضرات کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ میرے بھائیوں، روٹین کے مطابق آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ مصلی پر تشریف لائے، جماعت کھڑی ہوئی، صحابہ کرام نے تکبیر کہی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھرا۔ جب نماز مکمل کر کے فارغ ہوئے تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک پورے اجتماع پر رحمت عالم نے نظر دوڑائی، یہاں سے وہاں تک، اس کنارے سے اس کنارے تک، یوں کر کے پورے اجتماع کو دیکھا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو اور بلند آواز سے، یوں کر کے رحمت عالم نے پورے اجتماع کو دیکھا۔ دوسری دفعہ اس طرح کر کے اس اجتماع کو پہلے اس طرف دیکھا، پھر اس طرف دیکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہوں۔ اس دوران میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ کرام سے اشارہ کیا، انہوں نے راستہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، چلتے چلتے ایک آدمی کے سر پر پہنچے۔ اب آپ حضرات تکنیکی طور پر سمجھیں کہ آدمی جتنی مرضی گردن جھکائے بیٹھا ہو، اگر کوئی آدمی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب رحمت عالم اس کے سر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا سر مبارک یوں اٹھایا، اور ذرا اس پر توجہ کریں کہ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ اس وقت آپ دوست نظر اٹھائیں تو اپنے شیخ کی زیارت کرتے ہیں، آپ ادھر والے دوست نظر اٹھائیں تو یہ جو شیوخ حدیث حضرات اساتذہ کرام یہ تشریف فرما ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں۔ وصف کے دوست اگر آپ نظر اٹھائیں تو آپ کو حضرت پیر صاحب نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات نظریں اٹھائیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ نظریں اٹھائیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے مقدر کو دیکھو، جب نظریں اٹھایا کرتے تھے تو محمد عربی کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس صحابی کے سر مبارک پر کھڑے ہوئے، انہوں نے اوپر کو دیکھا، آگے رحمت عالم کا چہرہ اقدس انہوں کے سامنے تھا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، رحمت عالم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا الا مکانک، کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بیٹھے ہیں صحابی رسول جن کے سر پر آپ کھڑے ہیں، آپ نے جنہیں پورے مجمع میں تلاش کر کے دیکھ کر جن کی طرف تشریف لے گئے تو ان کے سر پر کھڑے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے تمام تر صحابہ کرام کے اس مجمع کے سامنے حضرت ابی سے ارشاد فرمایا، میاں ابی آپ قرآن مجید پڑھیں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، ہم لوگ زمین پہ آپ کا قرآن سنیں گے، آپ کی تلاوت کو اللہ میاں اپنے آسمانوں پر سنیں گے۔ اس پر سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے، مارے اپنی سعادت کے، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آقا، آپ کا یہ فرمانا کہ اللہ میاں نے حکم کیا ہے کہ ابی کو کہو قرآن سنائے، آپ کے خیال مبارک میں آیا، قلب مبارک پہ ایسے وارد ہوا، طبیعت کا اس طرف میلان ہوا، یا یہ کہ آپ نے خواب میں ایسے دیکھا، جس سے آپ یہ سمجھے کہ ابی سے تلاوت کرانا مقصود ہے، آپ ایسے سمجھے، یا یہ کہ آوا سمانی ربی، یا یہ کہ میرے رب نے میرا نام بھی لیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی تمہیں مبارک ہو، سما کا ربوں کا، رب کریم نے آپ کا نام لے کر مجھے حکم کیا ہے کہ آج ابی کو کہو قرآن سنائے، آپ بھی سنیں ہم بھی سنیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات بطور مسئلے کے اسے یاد رکھیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ یہاں پر محنت ہے، وہاں پر نتیجہ، یہاں پر کوشش ہے، وہاں پر مزدوری، یہاں آپ ہم نیک و بد اعمال کرتے ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت والے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے دینی امور، دینی فرائض ہیں ہم پر لاگو نہیں ہوں گے، وہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہوں گے۔ تو میں نے درخواست کی کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے،
کہ جنت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہوں گے، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت بخشو کہ حضرات علماء کرام اکابرین امت کی موجودگی میں، اصحاب علم کی موجودگی میں آپ کے سامنے یہ درخواست کروں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال تو جنت میں نہیں ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جنت کے اندر ہوگی۔ اس پر آپ حضرات کو اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اب میں یا اس کی ایک اور تعبیر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ جنت کی بہاروں کو رونقیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے میں عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرا اس سے استدلال یہ ہے کہ کل قیامت کے حدیث شریف میں آتا ہے، کل قیامت کے دن جو نماز کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں، حق تعالیٰ انہیں فرمائیں گے یہ جنت کا حصہ آپ کے لیے ریزرو ہے۔ جو نماز کے اسپیشلسٹ تھے یہ تم سارے یہاں پر اس حصے میں چلے جاؤ، جو حجاج ہیں وہ اس حصے میں چلے جائیں، جو روزے رکھنے کے مشاق تھے وہ یہاں اس چبوترے پر آ جائیں کہ حق تعالیٰ انہیں اپنی زیارت، سبحان اللہ تو کہو، کہ اس کے روزے کے صدقے میں حق تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو میں نے درخواست کی کہ یہ جو ہیں شہداء، ان کا جنت کے اندر یہ مقام ہوگا، جو نماز کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے جنت میں یہ مقام ہوگا، یہ حجاج کے لیے یہ ہوگا، روزے داروں کے لیے یہ ہوگا۔ لیکن جس وقت، سبحان اللہ، زور سے، لیکن جس وقت حفاظ اور قراء اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، اللہ پاک پروردگار عالم انہیں یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ جنت کا حصہ تمہارے لیے ریزرو کر دیا گیا ہے، تم سارے حفاظ اور قراء اس جنت کے حصے کے اندر چلے جاؤ، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے حق تعالی شانہ ان تمام حفاظ اور قراء سے فرمائیں گے یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، برقی سیڑھیاں۔ اب جس طرح تم دنیا میں جس طرز پر تلاوت کیا کرتے تھے، یہ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ، جہاں پر تمہاری تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت تمہاری ختم ہوگی، وہی جنت کا حصہ تمہارے لیے ریزرو کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے اس سے استدلال کیا کہ کل قیامت کے دن جنت میں اور اعمال ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ ایک اور بھی حدیث شریف ہے کہ حق تعالی جنت کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی جائے؟ سیدنا داؤد بھی تلاوت کریں گے، خود رحمت عالم بھی تلاوت کریں گے۔ میرے اللہ پاک پروردگار عالم اپنی شان کے لائق جنتیوں کو جنت میں قرآن مجید سنائیں گے۔ اس سے میں نے استدلال کیا، ان روایتوں سے میں نے استدلال کیا کہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کی رونقوں کا منظر آپ حضرات کو وہاں پر بھی نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے گفتگو مختصر کرنی ہے۔ اس وقت تک تو جتنی بات تھی یہ تبلیغ کی بات تھی، اب مجھے اجازت دیں کہ ان باتوں سے میں دعوت کی آخری بات عرض کر کے پھر تبلیغ اور دعوت دونوں عمل مکمل ہو جائے تو پھر اپنے مشائخ سے درخواست کروں کہ یہ حضرات دعا کرا دیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، صرف 2 منٹ دے دیں، بس میری بات انجام کو پہنچی۔ میں آپ حضرات کی مجلس میں ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی ہوئی۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو صحیفے بھی دیے گئے، بعض انبیاء علیہ السلام کو کتابیں بھی دی گئیں۔ کسی کو تورات ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو انجیل ملی۔ آپ کی میری سعادت کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے قرآن مجید جیسی کتاب سے ممتاز فرمایا۔ برادران عزیز، قرآن مجید کے متعلق جملہ معترضہ کے طور پہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیے دیتا ہوں۔ کبھی نہ بھولیں کہ وہ تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتابیں ہیں برادران عزیز، وہ صرف کتاب اللہ تھیں۔ قرآن مجید جہاں کتاب اللہ ہے وہاں کلام اللہ بھی ہے۔ اب اس اشارے کے بعد میں اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ جتنی کتابیں آئیں، میرا سوال یہ ہے کہ توجہ کریں، وہ کتابیں بھی من عند اللہ، اللہ کی جانب سے تھیں۔ قرآن مجید بھی اللہ کی جانب سے، وہ کتابیں بھی جن پر اتریں اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید رحمت عالم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کتابیں سیدنا جبریل امین لے کر آئے تھے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے۔ وہ کتابیں بھی منزل میں آسمان سے نازل ہوئی تھیں، قرآن مجید بھی آسمان سے نازل ہوا۔ برادران سمجھے، میں نے عرض کیا کہ یہاں تک ان کتابوں کا اور قرآن مجید کی سطح اور سٹیٹس یہ بالکل برابر ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی آسمانوں سے نازل ہوئی، یہ بھی آسمانوں سے، وہ جن پر نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، وہ کتابیں بھی جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ حضرات وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اب جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر مریخ پر چلے جائیں یا چاند پر، پوری دنیا کا سروے کر لیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں آسمانی کتابوں میں سے سوائے قرآن مجید کے اور کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں جو آج اسی طرح محفوظ ہو جس طرح کہ وہ اپنے نبی پر اتری تھی۔ تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا صحف انجیل ہو یا صحف ابراہیم، تمام میں تغیر تبدل کر دیا گیا، ترمیم و اضافے کر دیے گئے، تحریف اور تلبیس کر دی گئی۔ میرا یہاں پر سوال یہ ہے، اور سوائے قرآن مجید کے کہ آج 100% یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایمان اور وجدان کی اللہ کی طرف سے عنایت کردہ صلاحیتوں کے ساتھ بوانگ دہل بیچ میدان کے ہر مسلمان سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس جلالت شان کے ساتھ قرآن مجید رحمت عالم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا تھا، بغیر کسی فرق ایک شوشہ کے آج وہ اسی طرح امت کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اس پر سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے، پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا؟ بھائیوں، یہ پھر فرق کیوں؟ آپ آئیں کیوں پر؟ میں جواب میں عرض کروں کہ برادران، قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔
اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقل کفر نباشت معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتا، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا۔ برادران عزیز، میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی حالت میں جس حالت میں قرآن مجید خیر القرون میں رحمت عالم کی ذات اقدس پر اترا تھا، آج یہ جو اسی حالت میں آپ کے میرے پاس موجود ہے، یہ مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کی خانقاہ شریف کی اس مسجد شریف تک، ہمارے جامعہ رحیمیہ سے لے کر آپ حضرات کے اس مدرسے کے طلباء تک، یہ جو پوری دنیا میں شرق اور غرب میں میرے بھائیوں پوری دنیا میں آپ حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت کی بہاروں کا موسم نظر آتا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ ایک بات مجھے کہنے کی اور اجازت دے دیں کہ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک آپ حضرات سروے کر لیں، پوری دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ آسمانی کتاب کا حافظ تو رہا درکنار، آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ میاں تمہارے پاس کوئی تمہاری نبی علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا تمہارے پاس حافظ ہے؟ وہ بیچارے مارے ندامت کے گردنیں جھکا دیں گے کہ ان کے پاس کوئی حافظ نہیں۔ پوری کتاب کا حافظ تو رہا درکنار، اس کے کسی ایک حصے کا، اس کے کسی ایک ورق کا بھی آپ حضرات کو کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ یہی حال انجیل والوں کا، یہی حالات میرے بھائی، یہی حال وہ زبور والوں کا، یہی حال وہ صحف ابراہیم والوں کا۔ روئے زمین پر ایک آدمی آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ جو ان کتابوں کا حافظ ہو۔ اس کے الرغم اب ہم نے پوچھا یہودیوں سے تمہارے پاس کوئی حافظ ہے؟ انہوں نے سر جھکا کے گردن ہلا کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی حافظ نہیں۔ ہم نے انجیل والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی گردن جھکا کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی حافظ نہیں انجیل کا۔ یہی حال تورات کا، یہی باقی صحف کا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی تمہاری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم امت سے پوچھو کہ اے امت تمہارے نبی سبحان اللہ زور سے، اے امت تمہارے نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تمہارے پاس کوئی اس کا حافظ ہے؟ جب کوئی ہم سے یہ پوچھے گا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی حافظ ہے، ہم اسے کہیں گے کہ تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، وہ لاکھ مانگے ہم کروڑ دکھانے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ کے ہمارے ملک عزیز میں ایک دینی ادارہ ہے جسے وفاق المدارس کہتے ہیں۔ بلا مبالغہ پچھلے سال 75,000 طلباء اور طالبات نے جو قرآن مجید یاد کیا تھا اس کا امتحان دیا۔ یہ میں صرف ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے اقراء روضۃ الاطفال کا، پورے ملک کے اندر اس کی شاخیں ہیں۔ خدا نہ بھلائے تو تقریباً 62,000 سے زیادہ طلباء صرف اس ایک ادارے میں قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے حفاظ کی تعداد کیا ہوگی۔ بھائیوں میری آپ حضرات سنو، تم سے عرض کرتا ہوں، اس دنیا میں سب سے پہلے سبحان اللہ کہہ دو، قرآن مجید کے حافظ خود محمد عربی کی ذات اقدس ہے، اور اہل سما میں سے
سب سے پہلے حافظ قرآن مجید کے وہ سیدنا جبریل امین ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، رحمت عالم کی حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال میرے پاس جبریل امین آتے تھے، وہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، ہر سال ایک دفعہ رمضان شریف میں دور کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے 2 دفعہ قرآن مجید رمضان المبارک میں میرے ساتھ دور کیا۔ فرمایا اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین اور میں نے قرآن مجید کا دور کیا، یہ دور حفاظ ہی کرتے ہیں، وہ ان کے سنانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع ایک حافظ صاحب نے سنا دیا، دوسرے نے وہ اس کے بعد اس رکوع کو بھی پڑھا، اس سے اگلا رکوع بھی پڑھ دیا، اس کے بعد پھر دوسرے نے وہ جو اپنا ایک پہلے سنا چکے تھے اس سے اگلا رکوع بھی سنایا، اس سے ایک اگلا اور بھی پڑھ دیا، تو اس سننے سنانے کا نام ہے دور، اور یہ حفاظ کرتے ہیں۔ رحمت عالم کا فرمانا کہ جبریل نے مجھے قرآن مجید سنایا، میں نے ان کو سنایا، ایک دفعہ نہیں 2 ہر سال سناتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ سنایا گیا۔ یہ دور کا لفظ سننا سنانا یہ حفاظ کرام کی عادت اور مزاج ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ اس دنیا میں خود محمد عربی کی ذات تھی۔ برادران، اگر واقعہ میں قرآن مجید کے اس دنیا میں حفاظ میں سب سے پہلے ذات گرامی پیغمبر اسلام کی ہے، تو مجھے آج آپ دوست اجازت دیں کہ ان 25 بچوں نے معافی چاہتا ہوں، ان 35 بچوں نے جو آج قرآن مجید کے مکمل ہونے پر آپ حضرات کے سامنے دستار بندی کا اعزاز حاصل کیا، آپ نے میں نے ان کی زیارت کی۔ بھائیوں، اس حفظ کے عمل مکمل کرنے کے بعد ان بچوں کا نام اس فہرست میں لکھ دیا گیا جس کے سرنامے پہ محمد عربی کا نام لکھا ہے۔ اے حفاظ، ان کے والدین، میں بار بار علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ حق تعالی نے آج آپ کو اس قافلے میں شامل کر دیا جس کے میر کارواں محمد عربی کی ذات ہے۔ اور ذرا اس مقدر کو بھی دیکھو کہ جس وقت یہ حفاظ کرام کا یہ قافلہ جنت کے اندر جائے گا، ان کی قیادت و سیادت خود پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کر رہی ہوگی۔ میرے خیال میں اس پر حضرت دامت برکاتہم کو، اپنے بھائی حضرت مولانا محمد عبداللہ مدنی کو، قرآن مجید حفظ کرنے والے تمام تر طلباء عزیز کو، ان کے ماں باپ کو، آپ سب حضرات کو اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اول آخر کوشش کر کے اپنی اولاد میں سے، اور اگر اولاد میں سے ممکن نہ ہو تو پھر پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں سے اپنی اولاد کو اس کام کی طرف متوجہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ بچے قرآن مجید کو حفظ کریں گے تو میرے رب کی رحمت دنیا میں بھی آپ پہ سایہ بھگر ہوگی، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔